Welcome to Bright English Group of Colleges Digital Revolution 2002. بحیثیت ایک مسلمان ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم اپنی تکبیر کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله مولانا العظيم. یا رسول اللہ صلی علیک یا حبیب اللہ. قربان کی بخشش کے قربان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان کی بخشش کے قربان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا دینا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. تو شہی ہے پرواز ہے کام تیرا. تو شہی ہے پرواز ہے کام تیرا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تھی زندگی سے نہیں یہ فضائیں. تھی زندگی سے نہیں یہ فضائیں. یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں.
आसिफ इकबाल साहब FM आवाज से। Respectful faculty, CEO Asif Sher Syal Sahab, and dear students, Assalamu alaikum. میں اپنے ٹاپک پر آنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ اب درود اور سلام بھیجنا ہمارا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک دفعہ درود پاک بھیجا، اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے حبیب، اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری سنا دو کہ یہ جتنی دفعہ بھی آپ پر درود بھیجیں گے، میں اتنی دفعہ ملٹیپلائی کر کے اس کے اوپر رحمتیں بھیجتا رہوں گا، گناہ معاف کرتا رہوں گا، درجات بلند کرتا رہوں گا۔ اب یہ ان کی ہمت ہے کہ یہ عمل کتنی دفعہ دہراتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے خزانے لامحدود ہیں۔ جیسا کہ میم نے اور سر ایڈوکیٹ آصف شیر سیال صاحب جو کہ CEO ہیں برائٹ گلیڈس، انہوں نے میرا انٹروڈکشن کروایا، کام کی بات پاکستان کی، آل اوور پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری ہے، اس میں یہ ایک واحد اپنے فارمیٹ اور کنٹینٹ کا منفرد پروگرام ہے جو موٹیویشنل بھی ہے اور انفارمیٹیو بھی۔ ہم ہیلتھ انفارمیشن، لا انفارمیشن، کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم قوم کو ایجوکیٹ کریں۔ کام کی بات کا نام رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، آپ کو کام کی بات سننے یا دیکھنے کو نہیں ملتی، تو اس لیے ہم نے اپنے پروگرام کا ٹائٹل ہی کام کی بات رکھا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے، یہ چیز کلک کر جائے کہ یہاں پہ جو بات ہوگی کام کی ہوگی، پروڈکٹیوٹی ہوگی۔ جیسا کہ سر ڈیجیٹل ریولوشن کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اپنی ایفرٹ سے اپنی تئیں ڈیجیٹل ریولوشن لانا چاہ رہے ہیں، خاص طور پر آپ جنگ والوں کے لیے، لیکن ان کا کینوس، ان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے پاکستان لیول پر اور آل اوور دا ورلڈ۔ یہ ریولوشن لانا چاہ رہے ہیں، لیکن خاص طور پر آپ اسٹوڈنٹس، آپ یوتھ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو، کیونکہ آپ کی ایکسیس ایزی ہے آصف شیر سیال صاحب سے، کیونکہ یہ بیس کرتے ہیں جنگ سے۔ اب ہمارے مائنڈ میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ریولوشن ہے کیا؟ پہلے تو ہمیں ریولوشن کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ریولوشن کی امپارٹنس کیا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ جب کوئی قوم کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کی تقدیر بدل جائے، کوئی فرد واحد ایسا کام کرے، سائنسسٹ ہیں وہ جب کوئی ایجاد کرتے ہیں تو دراصل وہ ورلڈ پوری میں ایک ریولوشن لاتے ہیں۔ جس نے بجلی ایجاد کی اس نے بھی ریولوشن لائے، جس نے بلب ایجاد کیا
وہ الگ بات ہے کہ ہسٹری میں آتا ہے کہ انہوں نے 9,999 ایکسپیریمنٹ بھی کیے تھے، اور کوئی کہتا ہے کہ 99,999 ایکسپیریمنٹ بھی کیے تھے، تب جا کے تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تھا۔ تو اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور سیکوینس کے ساتھ آپ کو اس جدوجہد میں رہنا پڑتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں دنیا کے تمام علوم جو ریسرچ کر کے چیزیں اخذ کی گئی ہیں وہ دراصل قرآن پاک ہے۔ پورے عالم انسان کے لیے اس سے بڑھ کے رہنمائی اور انتھینٹکسٹی آپ کو کہیں اور نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العزت سورہ الفرقان میں فرماتے ہیں کہ اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، یعنی کہ لگاتار کوشش کرتا ہے۔ لگاتار کوشش کرنے سے انسان کامیابیوں کی طرف آتا ہے، لگاتار کوشش کرنے سے انسان جو ریولوشن لانا چاہ رہا ہوتا ہے آخر وہ لا کے رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی قوم کی بات کریں، پاکستانی قوم، ہم مسلمانوں کی برصغیر کی بات کریں، باقی لوگوں کی آپ ہسٹری پہ چاہیں، دنیا کے جتنے بھی ویل نون پرسنالٹیز ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، انہوں نے اپنے لائف میں ریولوشن لائے ہیں، اپنے لیے کچھ کیا، ساتھ وہ ملک و قوم کے فائدے کے لیے بھی وہ کارآمد ثابت ہوئے۔ بل گیٹس کو آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ دنیا میں جتنے بھی سائنسسٹ ہیں ان کو دیکھ لیں، ویل نون پرسنالٹیز کو دیکھ لیں، تو وہ لوگ کوئی بائی برتھ کوئی بڑی چیزیں نہیں تھے ان کی۔ آپ اس لیے کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں چاہوں گا کہ چند منٹس میں سماپت کروں، مگر میں اس قوم پاکستانی قوم کی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ قوموں کی بات کریں تو دنیا میں جتنے بھی مملکت آزاد ہوئی ہیں، جتنے بھی ریاستیں ملی ہیں ایک قوم کو، ان کی سٹرگل، ان کی ہسٹری سالہ سال، کئی 100 سال کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، تب جا کے وہ قومیں بنی اور ان کو ایک آزاد مملکت نصیب ہوئی۔ پاکستانی ایک واحد قوم ہے جس نے 7 سال کے عرصہ میں ملک پاکستان حاصل کیا۔ 1940 میں قرارداد منظور ہوئی تھی اور 1947 میں پاکستان آپ کو مل گیا تھا، اللہ رب العزت نے آپ کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اب اس کی ہم قدر کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، مگر ہم قوم جس چیز کے پیچھے لگ جائے ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں، لیکن کر کے دکھانے کے لیے ہمارے اندر موٹیویشن کا ہونا، ہمارے اندر اس چیز کا احساس ہونا کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی پروڈکٹیو ہے، اور اس پر اپنی فل انرجی جو ہے وہ لگا دینا، یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ تو سر آصف شیر سیال صاحب نے ڈیجیٹل ریولوشن کے لیے جس پروجیکٹ کو لے کے وہ چلنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک وہ چیز ہے جس کے تحت آپ ایک کلپ پر نمبر آف ملینز تک آپ کی ایکسیس ہوتی ہے، خواہ آپ بزنس بیس پہ ہوں، خواہ کمیونیکیشن بیس پہ ہوں، آپ ایز اے فری لانسنگ کر رہے ہیں، خواہ آپ ایک کوئی میڈیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، خواہ آپ ای کامرس پہ آ رہے ہیں، جب تک آپ کی سکلز ڈیولپ نہیں ہوں گی، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی پرسنالٹی کے اندر سکلز جو ہے وہ نہیں آئیں گی تو آپ اچیومنٹ جو ہے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں سر آصف شیر سیال صاحب، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ڈیجیٹل ریولوشن میں ان کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھے، اور خاص طور پر جنگ کے حوالے سے آل اوور دا پاکستان، آل اوور دا ورلڈ یہ ایک ریکارڈ بن جائے، یہ چیز ہسٹری میں شامل ہو جائے کہ جنگ کی یوتھ نے اس پر محنت کی، اس پر اپنی فل انرجی لگائی، اور آج جنگ جو ہے وہ اس لیول پر کھڑا ہے کہ اگر ڈیجیٹل ریولوشن کی بات ہوگی آج سے 10 سال بعد
5 साल बाद या 20 साल बाद, तो जंग की यूथ को, जंग के लोगों को जो है वो गोल्डन वर्ड से याद किया जाएगा। कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ था, क्योंकि हम, जैसे कि मेरे प्रोग्राम का नाम ही काम की बात है, तो बातें करना, अल्फाज से खेलना, ये हमारा हॉबी है, हमारा पैशन है। लेकिन शॉर्ट टाइम के मद्देनज़र मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं की दरख्वास्त है और मेरी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। नामीनी मोहतरम, आप बहुत बड़े असातिज़ा से मिले होंगे, बहुत से सितारों को जानते होंगे, लेकिन मैं अब आपके सामने एक ऐसी हस्ती को बुलाना चाहती हूँ जो गुलिस्तानुल इमरान के लिए एक महकता महताब है। आप जिस इदारे में बैठे हैं ये उन्हीं की मेहनतों का सिला है, और मैं यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ एडवोकेट आसिफ शेर सियाल साहब को कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला। आजकल सर्दियों में निकलना बहुत मुश्किल काम है, बट बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी एक छोटी सी ये काविश है या इवेंट है, इसका मकसद बहुत सिंपल है, बट अगर आप लोग इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा समझ लेंगे या हमारे साथ इस इवेंट को, इसके थीम को समझ के अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल लेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये एक छोटा सा आगाज़ है जिसमें हम चाह ये रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी यूथ है, आप सब लोग पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। और अगर हम आप लोगों को 2, 4 या 10 लोगों को भी किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकें या कुछ सिखा सकें, तो हम एक बहुत बड़ी चेंज लेके आ सकते हैं। आप सब लोग अपने साथ कई और ख़ानदानों के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिलीज़ हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि हमारी टीम और हम सब मिल के, और आप और आपके जितने भी जो हलके में लोग हैं, हम सब कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर सीखें 2022 में। हर नौजवान को आईटी के मुतालिक एक स्किल ज़रूर सीखनी है, और यही ऑब्जेक्टिव है जिसका हमने आगाज़ किया है। और जिस तरह कहते हैं ना कि एक चिराग से कई चिराग जलते हैं, और एक आगाज़ कर जो करता है उसके आगे कई और आगाज़ स्टार्ट होते हैं, स्टार्टअप्स जिनको आप बोलते हैं। तो वी डिड आवर जॉब। व्हाट वी वांट इज़ कि आप सब लोग भी ज़िम्मेदारी के साथ, संजीदगी के साथ अपना रोल प्ले करें। देखें, हमारा जो ज़िला है वो बहुत पीछे रह गया है। उसकी वजह यही है कि हम सब लोगों ने अपना रोल प्ले नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि अब हम जंग या जितने भी दूसरे इलाके हैं, देखिए अब बॉर्डर्स ख़त्म हो गई हैं। अगर आप हमारा एक ग्रुप ज्वाइन करें जो हमने भी रिसेंटली बनाया है, आप हैरान होंगे कि उसमें कई हज़ार लोगों ने हमें कई दिन में ज्वाइन किया है। ये आपके सामने आपको नज़र आएगा। और उनको इतना शौक़ है कि वो उस ग्रुप में आप देख लीजिएगा, रोज़ पूछ रहे होते हैं कि सर कब आप लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, वी आर वेटिंग। और मज़े की बात ये है कि ये शौक़ हमें अपने इलाके में नहीं नज़र आ रहा। और ये सब जो चीज़ें हैं हम सब को सीखनी है, और ये मजबूरी है। आज से कुछ अर्सा पहले तक लोग कहते थे जी कि मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल करूँगा जी, मैं जी ATM कार्ड ही नहीं बनवाया, वो मैनू की ज़रूरत है जी। पर आज आप देख लें कि हर आदमी का अपना सिम भी है, अपना मोबाइल फ़ोन भी है, और उसको इस्तेमाल करना उसकी ज़रूरत है। आप अपना एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर सकते, आप प्रिंट नहीं ले सकते, आप कहीं ऑनलाइन किसी साइट पे जॉब पे नहीं अपने आप को एलिजिबल करवा सकते या अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता। आपने BS किया हुआ है, MCS किया हुआ है, या जर्नल MA MSc किया हुआ है, आप सबको IT की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, आप सब लोगों की हमें ज़रूरत है। और मज़े की बात ये है कि देखें, अगर हम ऐलान करते भी रहें और आपको कन्विंस करते भी रहें, पर असल चेंज तो आपके अंदर से आनी है। अगर वो चेंज आ जाएगी तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप खुद सीखेंगे, आप हमसे खुद सीखेंगे शौक़ से। पर अगर अल्लाह ने दिल नहीं बदला, दिल तो अल्लाह बदलता है ना। 6 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में, इस्लाम, कुरान और हर चीज़
ایزیلی اویلیبل ہے آن نیٹ بھی سب کچھ. بٹ بدلنا کس نے دل؟ اللہ تعالیٰ نے. اگر میری دعا یا پھوکے سے, وہ پھوکے والا بھی ایک تیر ہے, دیکھا ہے آپ لوگوں نے, وہ یوں کرتا ہے پتہ نہیں جن بھی نکال دیتا ہے ایک پھوکے سے. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں کہ جی وہ پھوکا ماریں, نہ آپریشن کرانا پڑے گا نہ کچھ اور مریض ٹھیک ہو جائے گا. تو لوگ تو ایسی پروڈکٹس بھی بیچ رہے ہیں. ہم تو ہنر کا کہہ رہے ہیں کہ ہنر سیکھ لو بھائی, اپنے لیے کوئی سکل سیکھ لو, کوئی اچھی پڑھائی کر لو, کوئی پروفیشنل ڈگری لے لو. تو آپ کو آج نہیں تو کل ہم تو وی ول کیپ ٹرائنگ, ہم تو بتاتے رہیں گے کہ آپ کچھ سیکھیں. اور آپ میں سے اگر آج کے بعد کسی نے یہ کہا کہ بے روزگاری ہے تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, سب جھوٹ ہے. ابھی آپ اس پہ ہم پلے کرتے ہیں, ابھی ایک کوئی ویب سائٹ کھول لیتے ہیں تو اس پہ ہزاروں جابز ابھی مس کلک کریں گی تو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں کہ مجھے لوگو بنا دیں $10 لے لیں, مجھے آپ ویب سائٹ بنا دیں $50 لے لیں. تو کام تو بہت ہے, ناراض نہ ہوئیے گا, پر ہم نے کیا ہے کہ ہم نے سارا وزن اپنے پیرنٹس پر ڈالا ہوا ہے کہ کیونکہ آپ نے ہمیں اس دنیا میں لانے کے موجب بنے ہیں, آپ کا قصور ہے, اب ہمیں پالو 30 40 سال تک, مونچھیں بھی بڑی بڑی, داڑھی بھی بڑی بڑی, ٹھیک ہے, اور روٹیاں بھی ہم 2 سے 4 کھانا شروع کر دیتے ہیں. پر والدین کو کوئی فائدہ ہم نے کچھ دینے کا سوچا؟ تو آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں, آپ لکی ہیں. ہمارے جو باپ دادا بتاتے ہیں کہ وہ دریا پار کرنے پڑھنے جاتے تھے, یہ میں ہوائی بات نہیں بتا رہا ہوں. ایک یہ جگہ ہے کوٹ شاکر میں ہائی اسکول تھا, اور ان علاقوں میں نہیں تھا جو دریا کے اس طرف ہیں, کابلی, رجانہ اور اس ٹائپ پہ. تو یہ فزیکلی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھلنا, دریا ٹھل کے پڑھن جاندے سی. ذرا تصور میں لائیں, آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہوگا یا یہ کوئی ایگزیجریشن لگ رہی ہوگی, بٹ اٹس ریئلٹی. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگر میٹرک کرنی ہے تو ہائی اسکول دریا کے اس طرف تھا, اور وہ دریا کو فزیکلی پار کرتے تھے. زندگی اور موت کی کشمکش ہوتی ہے دریا کو پار کرنا. تو کٹنگ اٹ شارٹ, باتیں تو بہت ساری جس طرح آصف صاحب نے کہا ہو سکتی ہیں, کئی دن لگ سکتے ہیں, پر بات پھر وہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کا دل بدل دیا تو پھر تو ساری باتیں ٹھیک ہیں, نہیں بدلا تو پھر چل رہا ہے اور چلتا چلا جائے گا. اور ہم کہتے رہیں گے او جی عمران خان نے جی نوکریاں نہیں, نوکریاں تو ہیں, کون کہتا ہے نوکری نہیں ہے؟ آپ میں سے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے, کوئی فیس نہیں لیں گے. اچھا پھر کہتے ہیں جی پرائیویٹ ادارے ایویں جی لٹ رہے ہیں جی, بہانہ ہے جی فلانا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فیس بھی پے نہ کریں, آپ فری پڑھیں. امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کے کورس کی فیس 40,000 بھی لوگ دے رہے ہیں, پتہ ہے 1 لاکھ بھی دے رہے ہیں, 30,000 بھی دے رہے ہیں. چلیں آج تالیاں بجا دیں, ہم آفر دے رہے ہیں, فری کورس کرواتے ہیں, تالیاں بجا دیں. ہم آپ کو امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس فری کرواتے ہیں, اور اس کو ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں. کل یا پرسوں سے آپ دیکھ لیں گے, ہمارے پیج پہ بھی, ویب سائٹ پہ بھی آ جائے گا. اور ادھر بہت سارے شاید بچے آپ کو شاید ملتے بھی ہوں گے, ہم بہت سارے کورسز فری کرواتے ہیں. وہ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ سے بھی ہوتے ہیں, ایک نیفٹیک سے بھی ہوتے ہیں. پر جنہوں نے نہیں کرنے ہوتے نا, میں آپ کو سچ بتاؤں, وہ فری کر کے بھی نہیں کچھ کرتے. اور جنہوں نے کچھ کرنا ہے, آج آپ کو سچ بتاؤں, وہ کہتے ہیں سر ہم سے ڈبل فیس لے لیں, ہمیں چیز سکھائیں. ہمیں ان کو قدر ہوتی ہے, تو جس کو قدر ہوتی ہے اس کو سب کچھ مل جائے گا. جو بے قدرہ ہوگا, جس کی نیت نہیں ٹھیک ہوگی, انما الاعمال بالنیات. آپ جو کچھ بھی کریں گے زندگی میں, زندگی بہت چھوٹی سی ہے. ابھی آپ سب ٹین ایجر تو کم از کم ہوں گے نا, 18 17 16, چلیں کوئی بہت زیادہ زیادتی نہ ہو جائے, 15 بھی لگا لیں. ایک آدھ بندہ 12 والا بھی آیا ہوا ہوگا ادھر کوئی, ٹھیک ہے. اچھا تو ایک 20 والا بھی آیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو 15 یا 12 سے 30 35 40 کی کوئی ایج نہیں ہے, بٹ ہے اتنی. آپ نے 10 12 سال میں 15 سال میں سب کچھ کرنا ہے, کیریئر بھی بنانا ہے, سیکھنا بھی ہے, مذاق شغل بھی کرنا ہے, ہنسنا کھیلنا بھی ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو اب ہنستے کھیلتے رہ گئے تو ہنستے کھیلتے ہی چلے جائیں گے. آپ کو چھوٹا سا لطیفہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. وہ چودھری صاحب ہیں, ان کا میں فیس بک پہ فالوور تھا, تو ایک بات لکھی ہوئی تھی. ایک بچہ 12 سال شروع ہوا, ادھر 12 سال والا بچہ ایک بیٹھا ہے, اس نے کہا
کہ میں کچھ کر کے بھی خاصا میرا ٹائم تے آن دیو کہندے نے 58 سال تو ہو گیا اعلان ہو گیا کہ جی ٹائم آ گیا ٹائم کون سی کیڑا ٹائم آیا اللہ کو جان دا آ گیا پر وہ 58 سال 58 میں سے 12 نکالیں کتنے ہو گئے 46 ایئرز یہی کہتا رہا میرا ٹائم آن دیو تو ٹائم تو یہی ہے ٹائم اور ٹائم یہی ہے 2022 ہے آپ سب لوگ ہمارا ساتھی بن جائیں ہم سے سیکھیں بھی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو واقعی کچھ اچھی نیت کے ساتھ کروا رہے ہیں تو آپ بھی بدل لیں جھنگ والے اپنے آپ کو آپ بھی صحیح کو صحیح کہنا شروع کر دیں یہ جو اتنا انتظام ہے اتنی بڑی لیبز ہیں یہ ہم نے نئے ایک انکیوبیٹر سینٹر بنایا ہے یہ آپ کے ساتھ ایک لیب ہے اس کے آگے ویڈیو اسٹوڈیو بنایا ہے یہ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہی کر رہے ہیں اور اگر آپ کوئی دنیا میں ایسی چیز ہے سروس جو آپ کو فری ملتی ہو باتیں تو فری کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے بھی ادھر بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ شاپ والے کے پاس جا کے ہم باتیں شروع کر دیں تو وہ کیا کہے گا کہ میرا ٹائم نہ ضائع کرو باہر کھڑے ہو جاؤ ادھر تو ہم آپ کو باتیں بھی کرواتے ہیں آپ کے بھی ریفریشمنٹ بھی کروائیں گے سب کچھ کریں گے تو آبجیکٹیو کیا ہے آبجیکٹیو بڑا سمپل ہے کہ آپ لوگ خود بھی بدلیں اور ہمارے ساتھی بن جائیں اب آپ سوچیں گے سر ہم آپ کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی نہ کریں آپ ہمارا میسج بھی اگر آگے پہنچا دیں خالص خلوص والا تو یو ڈیڈ یور جاب اور ہم کیا چاہتے ہیں اب ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے اس میں سارا بچے یہ پوچھتے ہیں سر واقعی فری ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ابھی تک تو آپ سے کوئی چارج نہیں کیا تو آگے بھی یہ فری ہے ہاں بعض جگہوں پہ ایسی ضرورت اگر آپ کو آتی ہے جس میں ہمیں آپ کو سپریٹ ٹائم دینا پڑ رہا ہے یا آپ کو فزیکل ریسورسز دینے پڑ رہے ہیں تو بجلی تو فری نہیں ہے تو دیکھا آپ نے ادھر کوئی ٹیچر بھی بیچارہ فری نہیں آئے گا اس کا گھر ہوگا وہ سیلری بھی لے گا سب کچھ ہوگا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں خود بھی سیکھیں اور یہ جو پیچھے آپ ڈیجیٹل ریولوشن جس کے لیے ہم نے آپ کو آج بلایا تھا یہ ہم ایک کمپین شروع کر رہے ہیں 2-4 دن میں آپ کو نظر بھی آ جائے گی اس میں ہم 1 فروری سے فری کلاس شروع کر رہے ہیں فری بالکل اس میں ہم کوئی فیس چارج نہیں کر رہے اس میں ہم جو ہے کچھ بچوں کو موقع دیں گے ہنسنے کھیلنے والے بھی آئیں گے دوسرے بھی آئیں گے بٹ ہم جو سیریس لوگ ہیں جو پڑھنے والے ہیں ان کو ہم ان کی فری کلاس شروع کر رہے ہیں اور اسی بیچ کو ہم اپنا جو ہمارا ایک سافٹ ویئر ہاؤس کا سلسلہ ہے اس پہ کام بھی دیں گے تو آپ میں سے اگر کوئی واقعی سیریس ہو یا آپ کے ارد گرد آپ کے دائرے میں ایسے کوئی واقف لوگ ہوں جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہوں آپ انہیں بھیجیں ہم ان کا 20 یا 22 کو ایک انٹرویو یا ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں ان میں سے پھر جو ہمیں لگا کہ جی واقعی ایک بندہ سیریس ہے سنجیدہ ہے اس کو ہم فری کورس کروا رہے ہیں اس کی ایپٹیچیوڈ کے مطابق اس کا جو رجحان ہے اس کے مطابق تو یہ ہمارا جو آبجیکٹیو تھا انکیوبیٹر ہاؤس آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے انکیوبیٹر ہاؤس کیا ہوتا ہے پتہ ہے کوئی بتائے گا اچھا انکیوبیٹر ہاؤس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے میٹ اپس کرائیں گے میٹ اپس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایسے لوگ یہاں پہ بلائیں گے جن کو جابس جو آپ کو دے سکتے ہیں جو آپ ادھر سیکھ رہے ہیں وہ فوراً آپ کو جاب وہاں پہ آفر کر سکتے ہیں تو وہ ایک ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں انکیوبیٹر ہاؤس شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتایا 2 فری کلاسز ہم اپنی کنڈکٹ کر رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل سکے جن کے پاس فیس نہیں ہے تیسرا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ ہم ہر ہفتے ایک سیمینار رکھیں گے جس میں ہم آپ کی طرح جتنے بھی لوگ آنا چاہیں ہمارے پاس فری سیکھنے آئیں ہم ان کو 1-2 کلاسز فری بھی دیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے یہ چیزیں ہیں کیا اس کے لیے بھی ہم آپ کو اسکیجول اپڈیٹ کر دیں گے اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے جو نیچے ایک کمپیوٹر لیب ہے اس میں 1-2 سافٹ ویئر آپ کو بتانے ہیں جو ٹولز بچے پوچھ رہے تھے تو یہاں تو نہیں پتہ لگے گا وہ ہم آپ کو لیب میں دکھا دیتے ہیں آپ کے کہ کون کون سے ٹولز ہیں جو ہم یوز کریں گے پریکٹیکلی ٹھیک ہے اس کا آپ کو ٹرائل دے دیتے ہیں 5 یا 10 منٹ کا اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس میں آپ کو سافٹ ویئر کون سے چاہیے تھے امیزون کے بارے میں آپ کو بتایا نا نارائن صاحب ایک آن لائن اسٹور ہوتا ہے جو پوری دنیا میں ہے ان کو کیا چاہیے لوگ چاہیے جو ان کے اسٹور پہ کو مینیج کریں اور اس کے لیے وہ آپ کو ٹولز ہم آپ کو سکھائیں گے USA میں لندن میں انگلینڈ میں جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں میرا آپ اسٹور مینیج کریں اسی طرح ڈراپ شپنگ کیا ہے کہ آپ میں سے بہت ساری بچیاں یا خواتین اب گھر میں بھی بیٹھے سیل کر رہی ہیں آن لائن چیزیں تو ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے اپنا اسٹور بنانا کیسے اور اس کو سیل آؤٹ کیسے کرنا اپنی پروڈکٹ کو مثلاً ایک آرڈر ملا ہے آپ کو تو کیسے پک ہوگا کیسے آگے جائے گا کیسے ڈیلیور ہوگا
ٹھیک ہے. تو 12 سال والے بچے اس میں نہیں آ سکتے. اس میں جو وہ لوگ آئیں گے جو سیریس والے بچے ہیں ان کو ہم سکھائیں گے. اس کے علاوہ کچھ بچوں کے سرٹیفکیٹس ہم نے دینے تھے, وہ ہم موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں.